الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اتنی توفیق دے اے میرے کبریا، اتنی توفیق دے اے میرے کبریا، حق کا پیغام سب کو سناتا چلوں، خود بھی جھکتا رہوں میں تیرے سامنے اور سارا جہاں کو جھکاتا چلوں۔ محترم حاضرین، غائبین، سامعین، ناظرین، الحمدللہ ذی الحجہ کی رات شروع ہو گئی ہے۔ ذی الحجہ کے 10 ایام بڑی فضیلت کے حامل ہیں، برکت والے ایام ہیں، خیر کے ایام ہیں، حصول ثواب کے ایام ہیں۔ عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کو بڑھایا جائے، روزہ رکھا جائے، تکبیر تشریق بعض کے نزدیک 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہے اور بعض کے نزدیک پہلی تاریخ سے تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ پڑھیں، جن کو جو مسلک پسند ہو اس پر عمل کریں، اختلاف کو راہ نہ دیں، جھگڑے کو موضوع نہ بنائیں۔ تکبیر تشریق یہ عظیم عمل ہے اور ہر ایک پر پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ عاقل بالغ مرد و عورت سب اس کو ادا کرے، سب اس کلمے کو اپنی زبان پہ لا کر بآواز بلند کرے، بآواز بلند پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ پست آواز سے پڑھے، لیکن مرد حضرات بآواز بلند پڑھے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ ان کلموں میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی بڑائی ہے۔ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کے ادا کرنے میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے۔ اللہ کی زمین ہے بھائی، اللہ کی کائنات ہے اور اللہ کا حکم ہے، تو شرم و حیا کی کیا بات؟ جماعت والے بھی پڑھیں، مسبوق بھی پڑھیں، منفرد بھی پڑھیں۔ گھر میں کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، وہ بھی جب سلام پھیریں تو بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ذکر عظیم ضرور کریں۔ اور یوم النحر میں وہ تو پھر قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ بھی، ذکر اذکار بھی، اور کوئی عمل قربانی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر ہاتھوں میں چھرا ہو اور سامنے دمبا پڑا ہو، اٹھنی پڑی ہو، اور اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ یہ عمل کر رہا ہو،
تو اس سے بڑا کوئی اور عمل اس دن تو کم سے کم نہیں ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مواقع فراہم ہوں، حالات مسائل مناسب ہوں، تو یہ عمل ضرور کریں، یہ عمل ضرور کریں۔ اب دیکھیے شریعت کا منشا، آپ 10ویں ذی الحجہ سے پہلے روزہ رکھ سکتے تھے۔ یوم عرفہ میں تو لوگ روزہ رکھتے ہی ہیں اور بڑا ثواب بھی ہے، کو رکھنے والے 10 دن میں رکھ لیتے ہیں، لیکن یوم النحر میں بلکہ بقرعید کے 4 ایام میں، بقرعید کے 4 ایام میں وہ روزہ رکھنا ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ اللہ اکبر! کبھی روزہ رکھنا باعث ثواب اور پھر یہی روزہ رکھنا باعث گناہ ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شریعت۔ تو بقرعید کے 4 ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ 5 ایام یہ ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت اور یہ ہے اسلام۔ اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کی باریکی کو بھی سمجھنا ہے۔ اصل عبادت اور اطاعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ عبادت بہت اچھی سے اچھی ہو، اطاعت دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہو، لیکن سنت نبی سے اس کا اگر رشتہ نہیں ہے، اسوہ نبوی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ کا حکم شامل حال نہیں ہے، تو پھر وہ ساری عبادات بیکار ہیں، فالتو ہیں، عبث ہیں، لا حاصل ہیں، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ یہیں پر دیکھ لیں۔ چلیے آگے بڑھیے۔ اکڑ کر چلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو تکبر تعالی پسند نہیں ہے، غرور گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، فروتنی پسند ہے۔ اللہ کی زمین میں کوئی جھک کے چلتا ہے، متواضعانہ چال چلتا ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی متکبرانہ چال چلتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ہے، ملعون ہے، مردود ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلام پاک میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ لیکن محترم بزرگ دوستو، کبھی یہی اکڑنا اور سینہ تان کے چلنا جائز ہی نہیں بلکہ عند اللہ محبوب ہو جاتا ہے اور باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ وہ مطاف میں جب حاجی طواف کرتا ہے تو شروع میں جو رمل ہوتا ہے، اضطجاع ہوتا ہے، اس موقع پہ حکم ہے اکڑ کر چلنے کا، سینہ تان کے چلنے کا، بہادرانہ چال چلنے کا۔ اللہ اکبر! وہاں ناجائز اور یہاں جائز، وہاں حرام اور یہاں ثواب، وہاں باعث گناہ یہاں باعث ثواب۔ یہی ولولہ، یہی حوصلہ، یہی فیصلہ، یہی مسئلہ۔ وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، تھوڑی سی مثال اور لے لیجئے تاکہ شریعت شناسی آ جائے۔ شریعت کا مزاج اور مذاق دیکھیے، شریعت کا حکم کیسے بدلتا ہے اس کو دیکھیے، اور یہ علماء کی صحبت سے حاصل ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں دھوکہ دینا اسلام میں حرام ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد نبوی ہے، لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ۔ دھوکہ دینا بھی اسلام نہیں، دھوکہ کھانا بھی اسلام نہیں ہے۔ مومن کی فراست یہ ہے کہ مومنانہ فراست ہو، ایک مومن صاحب بصیرت ہو، صاحب بصارت ہو۔
مومن کی شان اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ ہے۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے بیوقوف بن کر یا لاعقل بن کر دنیاوی زندگی بسر کرے، نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہوشیار ہوں، ہوش مند ہوں، عقل مند ہوں، خرد مند ہوں، دانش مند ہوں، پوری بصارت ہو، پوری بصیرت ہو، پوری فراست ہو، پوری سیاست ہو، پوری دانائی ہو۔ ایک مومن کی شان ہے، مومن کی یہ پہچان ہے۔ تو اسلام لا یخدع کہتا ہے، ولا یخدع بھی کہتا ہے، لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے کہ دھوکہ دینا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کون سا موقع ہے؟ وہ جہاد کا موقع ہے۔ حق و باطل میں پوری گرم جوشی کے ساتھ جنگ جاری ہو، جہاد چل رہا ہو اور دشمنوں کو شکست فاش دینا ہے، دشمنوں کو اس کے مقصد میں ناکام بنانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر پیترے بدلے جائیں گے۔ دھوکہ دے کر، چاہے وہ شریعت کا دشمن ہو، چاہے ملک کا دشمن ہو، تو دھوکہ دے کر تو ہم کو اٹیک کرنا ہے، ہم کو حملہ کرنا ہے، اس کی گردن زدنی کرنی ہے، اس کو اس کے مقصد میں ناکام اور فیل کرنا ہے۔ یہاں پر دھوکہ دینے کی گنجائش ہے۔ اب غور کریں آپ، کیا اسلام ہے؟ اسی طریقے سے جماعت کی کتنی تاکید آئی ہے، کتنی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی تنہا نماز پڑھے اور جماعت سے نماز پڑھے، کئی گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم، ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جماعت چھڑائی جاتی ہے۔ وہ حج کے موقع پہ عرفات کا میدان ہوتا ہے اور اذان ہوتی رہتی ہے، حاجیوں کو حکم ہوتا ہے، جماعت کے پابند، اے جماعت کے بڑے خوگر، آج جماعت چھوڑنی ہے۔ آج عرفات کے میدان میں نہیں بلکہ مزدلفہ کے میدان میں جمع بین الصلاتین ادا کرنا ہے۔ غور کریں آپ، یہ ہے اسلام اور یہ ہے شریعت کا مزاج۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ شریعت شناسی اور شریعت دانی اور شریعت کا مزاج و مذاق، یہ علماء کی صحبت اور علماء کی تربیت سے یہ سب فن آتے ہیں، یہ سب گر آتے ہیں، بغیر اس کے ناممکن ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، یوم النحر کی بات چل رہی تھی۔ ہمیں قربانی کرنی ہے اور اپنے ہاتھوں سے دمبا ہو یا اٹنی ہو یا اونٹ ہو، اللہ کے نام پہ، للہ فی اللہ، اللہ ہی کے لیے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کو جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ مواقع اور حالات، مسائل اگر آپ کے ساتھ ہوں تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ راہ مفر نہ ڈھونڈے اور یہ نہ کہیں کہ ہم اس کے بدلے میں صدقہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے۔ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ عذر شرعی ہے، نہیں آپ کر پا رہے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے عمل کی جگہ پہ کوئی دوسرا عمل، بڑا سے بڑا عمل ہو، وہ عمل روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ عمل اس دن کرنا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہماری اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارے بھائی کو، برادران وطن کو، حکومت وقت کو یا ہماری محکمہ کو کسی طرح کوئی تکلیف ہو، اذیت ہو۔ اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، چاہے ہماری عید ہو، چاہے ہماری بقرعید ہو، دونوں عمل سے
ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا تہوار امن پسند ہے، ہمارا تہوار خیر سگالی کا پیغام دیتا ہے، ہمارا تہوار امن بانٹتا ہے، پیار کا، پریم کا سندیش تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، بلکہ راستے سے تکلیف دہ سامان کو ہٹا دینا سنت نبوی ہے، باعث ثواب ہے۔ ہمارا کام اور ہمارا مقصد، ہمارا دین راستوں میں روڑے بچھانا نہیں ہے، خار ڈالنا نہیں ہے، کانٹے ڈالنا نہیں ہے کہ جس سے ہمارے بھائی کو تکلیف ہو جائے۔ تو یہ ہمارا جو قربانی کا دن ہے، قربانی میں جو ہمارا عمل ہوتا ہے، اس عمل میں ایسی کوئی گندگی نہ پھیلائی جائے، نجاست کہیں نہ ڈال دی جائے جس سے تعفن پیدا ہو جائے، جس سے بیماری کو فروغ مل جائے۔ کبھی نہیں، اب ایسا نہ کریں۔ آپ دوسروں کا پورا خیال رکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو پائے۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہمارے یہاں تو یہ گھر سے آپ نکلیں، ایک راستے سے نکلیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے، پھر آئیں تو زیادہ بھیڑ نہ لگائیں، دوسرے راستے سے آئیں، راستہ بدل دیں اور وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں، سر جھکائے ہوئے، اور اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے، اللہ سے فریاد کرتے ہوئے آئیں، اپنی نگاہوں کو بچاتے ہوئے، اور پوری شریعت کی روشنی میں آپ اپنی چال کو اپناتے ہوئے آپ گھر لوٹیں، اور گھر میں آنے کے بعد بھی پیار بانٹیں، گھر والوں کو دعا دیں، گھر والوں کو سلام کریں، پڑوسیوں کا احترام کریں، اور اپنی خوشی میں پڑوسیوں کو شریک کریں، چاہے کوئی بھی پڑوسی ہو، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، برادران وطن ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اپنی خوشی میں اپنے بھائی کو شریک کرنا، یہی ہماری عبادت ہے۔ ہمارے تہوار کا مقصد یہی ہے، اغیار کا تہوار نہیں ہے کہ ان کے یہاں ہر گناہ جائز ہوتا ہے، ان کے یہاں ہر گناہ ثواب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی نہیں ہے کہ ہمارے کوئی عمل سے، کوئی تہوار سے، کوئی پرب سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی، آپ کا پرب قبول نہیں ہے جناب، آپ کا تہوار قبول نہیں ہوگا، آپ کی عید قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم تہوار منائیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ اور انسانیت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر عمل للہ فی اللہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ ہمارے اس عمل کو اور ان ایام کی عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔